بہت پرانے وقتوں کی بات ہے۔ ایک سرسبز و شاداب گاؤں میں احمد نام کا ایک کسان رہتا تھا۔ احمد نہایت ایماندار، محنتی اور نیک دل انسان تھا۔ وہ اپنی روزی روٹی کے لیے دن رات زمین پر محنت کرتا اور جو کچھ کماتا اسی میں قناعت کرتا۔ گاؤں میں ہر کوئی اس کی ایمانداری کا قائل تھا۔ احمد کے پاس زیادہ دولت نہیں تھی، لیکن اس کے پاس ایک قیمتی شے تھی، اس کی نیک نامی اور سچائی۔ گاؤں میں اکثر لوگ احمد کے پاس اپنے مسائل لے کر آتے تھے، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ وہ ہمیشہ صحیح مشورہ دے گا۔ احمد کا اصول ہے کہ وہ ہمیشہ صحیح مشورہ دے گا، کہ کبھی کسی کی چیز میں خیانت نہ کرے اور جو وعدہ کرے اسے ہر حال میں پورا کرے۔ اس کا یہ رویہ اسے گاؤں کے باقی لوگوں سے ممتاز کرتا تھا۔ ایک دن گاؤں میں ایک امیر سوداگر زاہد آیا، جو دور دراز علاقوں سے قیمتی سامان لاتا اور بیچتا تھا۔ زاہد کی زندگی کا زیادہ تر وقت سفر میں گزرتا تھا اور اسے اکثر اپنی قیمتی چیزوں کے لیے ایک محفوظ جگہ کی ضرورت پڑتی تھی۔ گاؤں میں پہنچ کر زاہد نے احمد کے بارے میں سنا۔ لوگ اسے بتا رہے تھے کہ احمد گاؤں کا سب سے ایماندار شخص ہے، جس پر آنکھ بند کر کے بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ زاہد احمد کے گھر پہنچا۔ اس نے دیکھا کہ احمد ایک چھوٹے سے کچے مکان میں رہتا ہے، لیکن اس کی آنکھوں میں سچائی اور اعتماد جھلک رہا تھا۔ زاہد نے کہا، میں کچھ دنوں کے لیے گاؤں سے باہر جا رہا ہوں۔ میرے پاس بہت قیمتی زیورات اور سونے کے سکے ہیں۔ کیا تم یہ سامان اپنے پاس محفوظ رکھ سکتے ہو؟ احمد نے جواب دیا، امانت ایک بڑی ذمہ داری ہے، میں اسے سنبھالنے کی پوری کوشش کروں گا، لیکن یاد رکھو کہ امانت کا تحفظ ایک بہت بڑا بوجھ ہے۔ زاہد نے احمد کے اعتماد پر بھروسہ کیا اور اپنی امانت اس کے حوالے کر دی۔ احمد نے سامان کو ایک محفوظ جگہ پر رکھا اور دل میں عہد کیا کہ وہ اسے ہر حال میں حفاظت سے واپس کرے گا۔ کچھ دن بعد گاؤں میں حالات خراب ہونا شروع ہو گئے۔ قحط سالی نے گاؤں کو گھیر لیا۔ بارش نہ ہونے کی وجہ سے فصلیں سوکھ گئیں اور گاؤں کے لوگ فاقوں مجبور ہو گئے۔ احمد کا بھی حال بگڑنے لگا۔ اس کے گھر میں کھانے کا اناج ختم ہو گیا اور اس کے بچے بھوک سے بے حال ہونے لگے۔ ایک رات احمد اپنی جھونپڑی میں بیٹھا سوچ رہا تھا، اگر میں زاہد کے دیے ہوئے سونے کے سکوں میں سے کچھ استعمال کر لوں تو اپنے بچوں کو بچا سکتا ہوں۔ لیکن فوراً ہی اس کے ضمیر نے اسے روکا۔ یہ سونا میرا نہیں ہے، یہ ایک امانت ہے۔ اگر میں نے خیانت کی تو میری ایمانداری کا کیا ہوگا؟ احمد نے اپنے ضمیر کی بات مانی اور فیصلہ کیا کہ وہ بھوکا رہے گا، لیکن امانت میں خیانت نہیں کرے گا۔ کچھ دنوں بعد زاہد واپس آیا اور احمد سے اپنی امانت طلب کی۔ احمد نے زاہد کا سامان اسی حالت میں واپس کر دیا جیسا کہ اسے ملا تھا۔ زاہد نے احمد کی دیانت داری دیکھ کر کہا، احمد، میں نے کئی لوگوں کو آزمایا ہے، لیکن تم جیسے ایماندار شخص کو کہیں نہیں پایا۔ قحط کے دنوں میں بھی تم نے میری امانت میں خیانت نہیں کی۔ یہ واقعی تمہاری عظمت کی نشانی ہے۔ زاہد نے احمد کو انعام دینا چاہا، لیکن احمد نے انکار کر دیا اور کہا، یہ میرا فرض تھا، میں اس کا انعام نہیں لے سکتا۔ قحط کا دور طویل ہو گیا اور احمد کے لیے حالات مزید سخت ہو گئے۔ گاؤں کے بہت سے لوگوں نے اپنی زمینیں اور مال و دولت بیچنا شروع کر دیا تاکہ زندہ رہ سکیں، لیکن احمد نے اپنی زمین بیچنے سے انکار کر دیا۔ وہ کہتا تھا، یہ زمین میری محنت کی پہچان ہے، جب تک ممکن ہوا میں اس پر کام کروں گا۔ ایک دن زاہد نے احمد کی حالت دیکھی اور کہا، احمد، تم نے میری امانت کی حفاظت کی، لیکن اپنی ضرورت کے وقت کسی سے مدد کیوں نہیں مانگی؟ احمد نے جواب دیا، دیانت داری کا مطلب ہے کہ کسی بھی حالت میں اپنے اصولوں پر قائم رہنا۔ اگر میں نے امانت میں خیانت کی ہوتی تو میں اپنے ضمیر کے سامنے شرمندہ ہوتا، اور اپنی ضرورت کے لیے میں صرف خدا سے مدد مانگتا ہوں۔ زاہد نے احمد کی حالت دیکھ کر فیصلہ کیا کہ وہ اس کی مدد کرے گا۔ اس نے نہ صرف احمد کو مالی مدد فراہم کی، بلکہ گاؤں کے لوگوں کو بھی ترغیب دی کہ وہ ایک دوسرے کی مدد کریں۔ زاہد کی سخاوت اور احمد کی ایمانداری نے گاؤں میں ایک نئی روح پھونک دی۔ لوگوں نے قحط کا مقابلہ ایک دوسرے کے تعاون سے کیا اور جلد ہی گاؤں میں خوشحالی لوٹ آئی۔ احمد کی کہانی گاؤں میں مشہور ہو گئی
اور لوگ اس کی مثال دینے لگے۔ احمد کی دیانت داری نے یہ ثابت کر دیا کہ ایمانداری نہ صرف انسان کو عزت دیتی ہے بلکہ دوسروں کے دل بھی جیت لیتی ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ امانت داری اور ایمانداری انسان کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں، اپنے اصولوں پر قائم رہنا ہمیشہ بہترین راستہ ہے۔ احمد کی کہانی یہ پیغام دیتی ہے کہ حقیقی کامیابی وہی ہے جو ضمیر کی پاکیزگی کے ساتھ حاصل ہو۔